خواجہ صاحب آپ کے خطیب امام نے کہا کہ حضرت یہاں کا لوگ بڑا اچھا ہے، یقیناً جب آپ قرآن و حدیث کی بات ان لوگوں کے سامنے کریں گے تو یہاں کا مسلمان ایسا ہے کہ جو سن لیتا ہے اس پہ عمل کرتا دکھائی دیتا ہے، مجھے بتایا فون پر، اور انہی کی محبت میں آیا ہوں بہت دور سے۔ یقیناً جب آپ عمل کرنے لگیں گے تو ولی کامل بنیں گے، اور جو ولی بن جاتا ہے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی۔ ادھر والے کب بولیں گے؟ انتقال ہو جائے گا تب۔ اے اللہ جو لوگ نہیں بول رہے ہیں اسے بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ نہیں بول رہے ہیں اس کو یہاں سے اٹھا لے، اور جو بول رہے ہیں مولا سب کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دے۔ ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اے بھیا آپ ادھر آئیے ماشاءاللہ، کیونکہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہا ہے؟ آپ یہ سوچ لیجئے کہ سب دن ہم سوتے ہیں اپنے نصیب کے لیے، آج کی رات جگیں گے اللہ کے حبیب کے لیے۔ آج کی رات کس کے لیے جگیں گے؟ اللہ کے حبیب کے لیے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ جھوٹوں پر لعنت برستی، اللہ کی لعنت۔ یقیناً جب اس آیت پر آپ عمل کریں گے تو جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ قرآن نے کہا حضور سے محبت کرو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ حضور کی محبت یعنی نبی کی محبت میری محبت ہے، نبی کی محبت میری محبت یعنی خدا کی محبت ہے، یہ قرآن نے کہا۔ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، رسول اللہ سے جب سچی محبت کرنے لگیں گے آپ کا رشتہ کس سے ہو جائے گا؟ میں وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ زمین میلی۔ اے اللہ جو لوگ بول رہے ہیں مولا سب کے گردہ پھپڑی میں طاقت عطا فرما، مولا جو لوگ نہیں بول رہے ہیں یہاں سے اٹھا لے۔ دوبارہ آپ کو چاند ذرا بولیے اس لیے کہ جب بندہ یہاں بولتا ہے تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا ہر ایک انسان کے کاندھے پر دو فرشتہ ہوتا ہے، ایک کا نام ہے کرامن، دوسرے کا نام ہے کاتبین۔ یاد کر لیجئے نا بھائی، ایک کا نام ہے کرامن، دوسرے کا نام ہے کاتبین۔ دیکھیے لوگ بہت مایوس نظر آ رہے ہیں، ایک دم مایوس نظر آ رہے ہیں۔ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک عورت تھی نا، یہ لوگ محبت کرتے ہیں، آپ نے بہت تعریف کیا کہ یہاں کے لوگ دیوانہ ہیں لیکن دیوانگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ ایک عورت تھی اپنے شوہر کے پاس گئی، اس کا شوہر کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، اپنے شوہر کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے کتنا محبت کرتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا بہت محبت کرتے ہیں۔ کہا بتائیے نا کتنا محبت کرتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا کیا بتائیں ہم تم کو کتنی محبت کرتے ہیں، ابھی کاروبار کا ٹائم ہے، لوگ خریدنے کے لیے آئے ہوئے سامان دکان پر بھیڑ ہے، جب بعد میں بتائیں۔ کہا نا بتائیے نا کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو اس کا شوہر بولا دماغ مت خراب کرو۔ کہا نا دماغ خراب کریں گے جب تک بتائیں گے نہیں، بتائیے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو وہ جو اس کا شوہر تھا جیب میں سے موبائل نکالا، موبائل نکالنے کے بعد کہا یہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا موبائل ہے۔ کہا کہ اس کے اندر ایک سیم لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ سیم لگتا ہے۔ اگر موبائل ہے سیم نہیں تو موبائل بیکار، اگر سیم ہے موبائل نہیں تو سیم بیکار۔ اگر موبائل ہے سیم نہیں تو موبائل بیکار، سیم ہے موبائل نہیں تو سیم، یعنی موبائل کے لیے سیم ضرورت مند، سیم کے لیے موبائل ضرورت مند۔ کہا ٹھیک ہے سمجھ گئے، اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا سنو یہ موبائل ہم ہے۔ اس کا شوہر بولا موبائل ہم ہے اور اس کے اندر جو سیم لگتا ہے وہ تم ہو۔ بہت خوش ہو گئی کہ ہم کو تو سیم کے اندر کہا ہے، دل کے اندر رکھتا ہے۔ گھر گیا پراٹھا بنایا، خوب بڑھیا سے روٹی بنایا، بھجیا بنائی، سبزی بنائی اور بنا کر کے تیار کر رہی تھی کہ میرا شوہر آئے گا تو کھانا پیش کروں گی۔ اتنے میں اچانک اس عورت کی ایک سہیلی آ گئی۔ سہیلی سمجھتے ہیں نا؟ سہیلی آئی تو دیکھیے یار خوب آج پراٹھا مرغا بن رہا ہے۔ تو سہیلی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا معلوم نہیں ہے ہمارا شوہر ہم سے محبت کرتا ہے۔ کہا کتنی محبت کرتا ہے؟ کہا وہ اپنے آپ کو موبائل کہا ہے اور ہم کو موبائل کے اندر جو سیم لگتا ہے وہ سیم کہا ہے۔ تو اس کی سہیلی کرتی تو پگلی کہے گی تم کو معلوم نہیں ہے چائنا موبائل آ گیا اس میں چارجر کو سیم لگتا ہے۔ کیا کہا؟ چارجر کو سیم لگتا ہے۔ اب اس کا دماغ ہو گیا خراب۔ تو کہنے ہنسانا مقصد نہیں تھا، آپ کے ذہن کو تر و تازہ کرنا مقصد تھا، تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہوگا تو میری تقریر سنیں گے اور جب سنیں گے تو اس پہ عمل کریں گے اور جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت کے
حقدار بنے گے. تو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ تعالیٰ کو کسی دن آپ نے بلایا مائک اچھا رہے گا تو اچھی تقریر میں تھوڑا کروں گا کیونکہ مائک ساتھ نہیں دے رہا, آواز بہت کھینچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. اور اللہ کے نبی نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی. اب اس کو پورا نہیں کیا آپ لوگ. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن بول کر کے بتائیے ورنہ آگے تقریر ہم ختم کر دیں گے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا. آپ بھی نواز رہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی کمائی میں برکت عطا فرمائے. آج کل بہت الٹا معاملہ ہو رہا ہے بھائی. امام صاحب کے ساتھ بڑے لوگ بدسلوکی کر رہے ہیں. کتنے علماء نے جو ہے اس لاک ڈاؤن میں یہ حرکتوں کو دیکھ کر کے کاروبار شروع کر دیا. ایک دن ہوا ہے کہا کہ آپ کو امام کھجنے سے نہیں ملے گا, اس لیے اماموں کی قدر کیجیے. آج ہوتا یہی ہے حضرت, لڑکے کی شادی کرے گا یہ لوگ تو اپنے باپ جائے گا اسکارپیو سے, چچا جائے گا الٹو کار سے, اور امام صاحب بولے کہ بھائی صاحب ہم بھی بارات جائیں گے. تو لڑکا کا باپ بولتا ہے چٹلکا جی پر بننا چاہیے. ہو رہا ہے ایسا, اس لیے اماموں کی قدر کیجیے. یہ امام ہے آپ کے امام, کیونکہ جب آپ امام, آج کچھ لوگ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں, امام کی مخالفت کرنے لگتے ہیں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو لہٰذا امام پیچھے اس امام کے پیچھے امام کے تو جب نماز میں آپ پیچھے رہتے ہیں, نماز جو اللہ کی سب سے بڑی عبادت میں آپ ان سے آگے نہیں ہو سکتے, تو دنیا داری میں کیسے آگے ہو سکتے ہیں؟ اگر ان سے آگے ہونا ہے تو ایک کام کرنا ہوگا, آگے بڑھ جائیں گے. کہیں مولانا کیا تو مرنا پڑے گا. اب جن لوگوں کو مرنا ہے وہی امام کے آگے جائیں گے, کیونکہ جب تک زندہ رہیں گے دنیا میں پیچھے رہیں گے. انتقال کر جائے گا تو امام صاحب پیچھے ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا جلسہ پڑھنے گئے تو دیکھا ہے نا کہ بھائی مرنے والا انسان کہاں رہتا ہے؟ آگے. اور امام صاحب جب تک زندہ تھا امام کے پیچھے تھا, اور مر گیا امام کے آگے کیوں؟ اس میں بھی بات ہے مسلمانوں, زندگی کے ساتھ سنو. اس لیے جب تک دنیا میں تھا آقا کا دیدار نہیں ہو رہا تھا, امام کے پیچھے ہے. مرنے کے بعد امام کے آگے اس لیے کر دیا گیا کہ جب قبر میں جائے گا تو امام سے پہلے آقا کا دیدار کر لے گا, آقا کا جلوہ دیکھ لے گا. دوستوں کے لیے بہت بڑا مقام ہے. جو کہتا مر گیا سر گیا, کون کہتا ہے مومن مر گیا, قید سے چھوٹا ہوا اپنے. بتاؤ امام صاحب کی بلا, جب کوئی انسان انتقال کرتا ہے تو مرنے والا انسان اپنے, اگر کسی کا بھائی انتقال کر گیا, چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی, تو جو انتقال کیا ہے, چھوٹا بھائی انتقال کیا تو اپنے بڑے بھائی پر احسان کیا, بڑے بھائی پر احسان کیا. اگر باپ مر گیا تو بیٹے پر احسان کیا, ماں مر گئی تو بیٹے اور بچے پر احسان کیا. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسا مقام ہے؟ مرنے والا مر گیا, احسان کیا, ہم تو رو رہے ہیں, ہمارے گھر کے سارے لوگ رو رہے ہیں, احسان کیا کیا؟ تو فقہا فرماتے ہیں احسان اس لیے کیا کہ تم کو سکھا گیا کہ اے میرے بیٹے, اے میرے بھائی سنو, میں جا رہا ہوں, میری جگہ پر اگر تم ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا. میں جا رہا ہوں, لہٰذا تم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لینا, تاکہ اللہ اس تیاری کے بدلے میں جنت کا. تو احسان کیا کیا, احسان کیا کہ نہیں کیا؟ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی دنیا میں خوب دولت کی لالچ میں پڑا تھا, خوب جھوٹ بولتا تھا, خوب غیبت کرتا تھا, چغلخوری کرتا تھا, شراب پیتا تھا, بے حیائی کرتا تھا, گانجا پیتا تھا, مگر انتقال کر گیا. کون جائے گا اس کے ساتھ؟ بھائی باپ گیا, قبرستان تک پہنچا کر بھاگ آیا. 2 دن رویا, 4 دن رویا, 5 دن رویا, 10 دن رویا, اس کے بعد بھول گیا. جس بیٹے کے لیے بلڈنگ بنایا تھا, پیسہ جھوٹ بول کر کے کمایا تھا, وہ بیٹا بھی ساتھ چھوڑ دیا. جس بیٹی کے لیے کمایا تھا وہ بیٹی بھی ساتھ, جس بیوی کے لیے جھوٹ بولا تھا وہ بیوی بھی چھوڑ دی, سب نے چھوڑ دیا. تو کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو سب چھوڑ دے؟ ایسا کام کیوں نہیں کرتے جو ساتھ چلا جائے؟ آپ کہیں گے مولانا ساتھ ہمارے کیا جائے گی؟ تو میں آپ کو بتا دوں, پیغام دے دوں, آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز آپ کے ساتھ چلی جائے گی. آپ روزہ رکھیں گے, وہ عبادتیں آپ
کے ساتھ جائے گی، آپ قرآن پڑھیں گے، یہ ساری عبادتیں آپ کے ساتھ جائے گی۔ جب آپ قبر میں جائیں گے فرشتہ آ کر کے آپ کو زندہ کرے گا، یہ نماز بول پڑے گی، اے آنے والا تو تنہا نہیں آیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے دنیا میں نماز کی پابندی کیا، میں تیرے ساتھ آ گیا ہوں۔ آپ نے علماء سے امام صاحب سے سنا ہوگا کہ جو اندھیری قبر میں جب انسان نمازی ہوگا جائے گا، اس کے قبر میں جب فرشتہ زندہ کرے گا، اگر وہ شخص دنیا میں اللہ کی عبادت نماز پڑھتا ہوگا تو اس کے پیشانی سے نور چمکے گی، اور چمکنے کے بعد پوری قبر کو روشن کر دے گا۔ کیوں نہیں ایسا کام کرتے میرے بھائی؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی نے کیا کہا؟ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ، اللہ کو یاد نہیں کرنے والا مردہ۔ ہاں تو اب اس کو بھی ہم وضاحت کر دیتے ہیں، سنیے نا ہماری بات کو غور سے۔ اللہ کو یاد کرنے والا ہی زندہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ ماشاء اللہ سب اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، میری تقریر کو سنیے غور سے۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ۔ کتنی دیر اللہ کو یاد کرنا ہے؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ رات و دن میں اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے عطا کیا۔ رات و دن میں کیا گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ فقہاء نے فرمایا کہ رات و دن میں اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے عطا کیے ہیں، تو اس 24 گھنٹے میں 12 گھنٹہ 1 سیکنڈ ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ 12 گھنٹہ 1 سیکنڈ کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر 12 گھنٹہ 1 سیکنڈ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو زندہ، ورنہ کیا ہے؟ کتنے لوگ اللہ کو 12 گھنٹہ 1 سیکنڈ یاد کرتے ہیں؟